اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈیجیٹل کیلیگرافی کرنا سٹارٹ کریں گے ڈرا ٹول کی مدد سے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے۔ تو ٹیکسٹ ایڈ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے ٹولز پہ، اور یہاں پہ آنے کے بعد ہمارے پاس یہ دوسرے نمبر پہ اسٹیکرز کے ساتھ امپورٹ کے آپشن ہے۔ امپورٹ کے آپشن پہ جائیں گے، ہم لوگ اپنی گیلری میں جائیں گے اور گیلری میں سے ہم لوگ کوئی پی این جی لے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں میری گیلری میں ایک پی این جی پڑی تھی، اور یہ میں اس لیے لے کے آئی ہوں تاکہ ہمارے پاس سیمپل ہو کہ ہم لوگوں نے کیا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو کراپ کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ کوئی ایک لفظ ہی لکھیں گے، ہم لوگ لکھ لیتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم نے کراپ کر لیا، اور جب ہم اس کو اوکے کریں گے تو یہ ہمارے پاس اسکرین کے اوپر شو ہو جائے گا۔ اب ہم نے اس طرح سے سبحان اللہ لکھنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ ایڈٹ پہ جائیں گے، اور ٹیکسٹ پہ جانے کے بعد ہم لوگ ایڈٹ کریں گے تو ہم لوگ اپنا کی بورڈ جو ہے وہ عربک کی بورڈ لے لیں گے۔ یہ عربک کی بورڈ جو ہے وہ ہم نے لے لیا، تو اس کے بعد ہم ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور ہم لوگ لکھیں گے سبحان ہم نے لکھا، اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس طرح سے آ گیا ہے۔ اب ہم لوگ اس کی تھوڑی سی پیڈنگ کر لیتے ہیں، لیفٹ سائڈ سے بھی پیڈنگ کر لی اور رائٹ سائڈ سے بھی پیڈنگ کر لی۔ ہم اس کو اوکے کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس کو فونٹ دیں گے خط ثلث، یہ ہم نے اوکے کر دیا، اور ہم اسی کی ایک اور کاپی لیں گے۔ دوبارہ ایڈٹ پہ جا کے ہم نون لکھ لیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نئی ٹپس اور ٹرکس جو ہے وہ بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے ہم نے چیزیں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں، کیسے ان کو جو ہے وہ آگے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، تاکہ آپ کو نئی سے نئی چیزیں جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ اب سیٹنگ اس کی ہم نے خود کرنی ہے۔ فی الحال جو ہے وہ ہم لوگ اس کی کاپی لے کے تو پورا لفظ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم لیتے جائیں گے اور ایڈٹ جو ہے وہ کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ سبحان اللہ لفظ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ لفظ جو ہے جب ہم اینڈ پہ اس کی سیٹنگ کریں گے تو سیٹنگ کے لحاظ سے ہم اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا بڑا کر لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ کچھ اسی طرح سے سارے لفظ جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ تو اب ہم نے ان کی جب سیٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سبحان اللہ جو ہے اس کا نقطہ بے کے نیچے ہے، اور یہاں پہ یہ نقطہ جو ہے وہ جیم کے نیچے ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ آپ نے کیسے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اسی کا بتا دیتی ہوں۔ اب ہمارے پاس ایڈٹ کی آپشن ہے، تو آپ نیچے جائیں تو آپ کو یہاں پہ اریز کی آپشن نظر نہیں آ رہی۔ تو جب ہمیں اریز کی آپشن چاہیے ہو ٹیکسٹ میں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایک چھوٹی سی شیپ جو ہے وہ مرج کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں شیپس والی آپشنس مل جاتی ہیں۔ تو اریز کی آپشن جو ہے وہ ہمیں شیپس کے اندر جا کے ملتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ ہم جو ہے وہ ایک چھوٹی سی شیپ لے لیتے ہیں، چاہے سرکل آپ لوگ لے لیں۔ تو اس کو ہم لوگ اوکے کریں گے، اور اس شیپ کا کلر ہم لوگ بلیک کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ اس کا کلر ہم نے بلیک کر دیا۔ اب اس شیپ کو ہم لوگ سبحان کے اوپر کسی جگہ پہ سیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر سے نظر نہ آئے۔ یہ اب ہم نے سیٹ کر دیا۔ اب ہم لیئرز پہ جائیں گے، اور لیئرز پہ جانے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ اس کو صبح کو اور
یہ جو بھی ہم نے شیپ لی تھی اس کو ہم مرج کر دیں گے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کو مرج کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ نیچے اریز کی آپشن آ جائے گی۔ اب یہ دیکھیں یہ اریز کی آپشن ہمارے پاس آ گئی ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ اب اریز کلر پہ جائیں گے، بلکہ اریز کلر پہ بھی جانے سے پہلے ہم اس کی ایک کاپی لے لیتے ہیں۔ یہ ہم نے کاپی لے لی۔ اچھا، اس کی کاپی لینے کا یا نقطہ لگانے کا بھی جو ہے وہ دو طریقے ہیں۔ ایک میں بھی آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ہمارے پاس ہے تو ہم اریز کر کے تو ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ نقطہ اریز کر دیں گے اور باقی سارا لفظ جو ہے وہ رہنے دیں گے، اور پھر ہم دوبارہ دوسری کاپی لیں گے اور اریز پہ ہم لوگ جائیں گے اور پھر ہم لوگ جو ہے نقطہ رہنے دیں گے اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں گے۔ ایک تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ آپشن ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ نقطے کو جا کے تو سیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس یہ آپشن ہوتی ہے اور دوسری آپشن جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے جو ہمارے پاس ہم نقطے کو اریز کرتے اور جب ہم اعراب لگانے لگے تو وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے وہ نقطے وغیرہ مل جاتے ہیں، تو ہم آسانی سے وہاں سے بھی نقطہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اب جس جگہ پہ ہم نے نقطہ رکھنا ہے وہاں پہ ہم لوگ جو ہے اس کو رکھ کے تو دوبارہ یہ اس نقطے کو اور صبح کو مرج کریں گے تو یہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، اب آپ اس کو چھوٹا بڑا کریں گے تو نقطہ ساتھ ہی جو ہے وہ آگے پیچھے جائے گا۔ یہ ہم نے لکھ لیا۔ اب اس کو ہم لوگ جو ہے وہ جس جگہ پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھیں گے اور اس کو لاک کر دیں گے۔ یہ ہم نے لاک کر دیا۔ اب ہم نے اسی طرح لفظ جو ہے وہ نون لینا ہے اور اس کے نقطے کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ تو یہ میں فی الحال ویڈیو بند کر کے تو اس کا نقطہ جو ہے وہ سیٹ کر دیتی ہوں۔ یہ گریڈ ٹول کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لفظ کو سیٹ کرنے کے لیے گریڈ ٹول جو ہے وہ آن کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی ہم نے گریڈ ٹول جو ہے وہ ختم کر دیا، نقطوں کی سیٹنگ اچھی طرح سے کر لی، اور پھر لفظ اللہ جو ہے اس کو بھی صحیح جگہ پہ سیٹ کر کے تو اب ہم ایک تو ان سب چیزوں کو لاک بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو مرج کریں گے تاکہ ان کا سائز جو ہے وہ اگر ہم چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو ہم چھوٹا بڑا سائز کر لیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سبحان اللہ تو لکھا ہوا آ گیا ہے۔ اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کا سائز اپنی مرضی سے رکھنا ہے، جو بھی سائز ہم رکھنا چاہتے ہیں، اور سیدھا کر کے اس کو سیٹ کرتے ہیں۔ سیٹ کرنے کے بعد باری آ جاتی ہے اعراب کی، تو جو اعراب ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں۔ اعراب کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ پنٹرسٹ سے عربک کیلیگرافی ایلیمنٹس لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں، اور جب وہاں سے آپ لوگ اس کو سرچ کریں گے تو پھر وہاں سے آپ لوگ اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کو آپ لوگ اگر جو ہے وہ ترچھا رکھنا چاہیں تو روٹیٹ کر کے، اور اگر سیدھا رکھنا چاہیں تو سیدھی طرح بھی سیٹ کر کے پھر ہم گیلری سے اعراب کی پی این جی لے آئیں گے۔ یہ دیکھیں گیلری سے ہم پی این جی لے آئے ہیں۔ ویسے تو اگر بالفرض ہمیں زبر چاہیے تو ہم لوگ اس کو ایسے کر کے زبر بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور لیکن اگر ہم اس کو زیادہ جو ہے وہ کراپ کریں گے تو پھر ہمارا جو ہے وہ تھوڑا بلر آئے گا۔ اب چونکہ ہم نے پیش لینی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے، اس کو ایک دفعہ ادھر لے آئیں گے، یہاں سے پھر ہم لوگ جو ہے اس کی کاپی کریں گے، اور ایک شیپ جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی کر کے ہم نیچے رکھ رہے ہیں، اور دوسری شیپ جو ہے اس کو ہم لوگ سلیکٹ کریں گے۔ پہلے تو ہم اس کو کراپ کرتے ہیں، اب ہمیں پیج چاہیے تو ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ کراپ نہیں کرنا، ہم لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ بڑا ہی رکھیں گے، اور پھر اس کو ہم لوگ لے جائیں گے اریز میں۔ اب اریزر میں جو ہے جا کے ہم نے
سائڈوں سے ساری پیج جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دینی ہے، صرف وہ پیج رکھنی ہے جو ہمیں چاہیے۔ تو ہم نے کراپ کر کے جتنا حصہ رکھا ہوا تھا اتنا ہی اریز کرنا ہے، باقی کا کو اریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس پیج جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اب اس میں آپ کو تھوڑا سا وائٹ کلر نظر آئے گا، جیسے یہ دیکھیں میں آپ اس کو لے کر جاؤں گی نا تو یہ وائٹ کلر نظر آئے گا، وہ ہم نے اریز کلر پہ جانا ہے۔ اریز کلر پہ ہم جائیں گے تو وائٹ کلر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اریز ہو جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی ہم ٹالرنس بڑھا دیتے ہیں اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں، اور یہ دیکھیں ہمارے پاس سین جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ اس کو سیٹ کر کے تو ہم لوگ اس کو لاک لگا دیں گے۔ اس کے بعد اس کی کاپی پھر لیں گے اور اسی طرح جتنے بھی اعراب ہے وہ ہم لگا لیں گے۔ اچھا اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ کے جو بیسک اعراب تھے وہ ہم نے لگا لیے ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی آپ کو یہ جو پہلے ہمیں ٹیکسٹ لکھا تھا اس کے اور اس کے جو ہماری اعراب ہیں ان کے کلر میں تھوڑا فرق نظر آ رہا ہوگا، تو وہ جب ہم اینڈ پہ کلر کریں گے تو پھر ہم اس کو کلر دے لیں گے۔ اب ہم نے بیسک اعراب لگا لیے ہیں، اب ہم آرائشی اعراب جو ہے وہ لگائیں گے۔ تو جو سارے اعراب ہم نے جیسے لگائے ہیں وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں یہ جو ہم نے ایک کاپی لی تھی اسی کی ہم آگے کاپی کریں گے۔ ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ جائیں گے اریزر پہ، اریزر پہ جا کے تو جو بھی اعراب ہم نے لینا ہے ہم لوگ اس کو رہنے دیں گے اور باقی سارے اعراب جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ تو ہم لوگ اس کا سائز یہاں سے تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ اس کو اریز کر لیں گے۔ اب دیکھیں اگر ہم نے اتنا اریز کیا ہے اور یہاں سے ہم انڈو کریں گے تو یہ ہمارا سارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو ہم وقفے وقفے سے ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ کریں گے تو پھر ایک دفعہ انڈو کرنے سے صرف اتنا ہی جو ہے وہ حصہ انڈو ہوگا۔ اب یہ دیکھیں پہلے تو ہم نے پین سائز جو ہے وہ بڑا رکھا ہوا تھا، اب ہم اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو اعراب ہم آرائشی اعراب رکھنا چاہتے ہیں وہ اریز ہو، تو ہم انڈو کریں تو صرف ایک ہی سٹیپ جو ہے وہ ہم لوگ بیک جائیں۔ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ والا اعراب لینا تھا، باقی سارے کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا اور پھر اب ہم جو ہے وہ اوکے کریں گے۔ آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیلیٹ کرنا ہے، اگر تھوڑا سا بھی حصہ جو ہے وہ رہ گیا پھر وہ آپ کا جو ہے وہ نظر آئے گا مین سکرین پہ۔ اب تو جس جگہ پہ ہم نے آرائشی اعراب سیٹ کرنے ہیں وہاں پہ ہم اس طرح سے یہ جتنے بھی آرائشی اعراب ہیں وہ ہم سیٹ کر لیں گے۔ اسی اعراب کی کاپی لیتے جائیں گے تو جہاں جہاں پہ ہمیں یہ اعراب سیٹ کرنا ہے اس کو ہم لوگ سیٹ کرتے جائیں گے، اور ساتھ آپ لوگوں نے لاک لگانا نہیں بھولنا، کیونکہ اگر آپ لوگ لاک لگانا بھول جائیں گے تو پھر ایک کو سلیکٹ کریں گے تو دوسرا سلیکٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس طرح جیسے وہ سبحان اللہ لکھا ہوا ہے ویسے ہی لکھ لیا۔ اب اس کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ اس پہ ہمیں کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا کیونکہ یہ آپ نے خود لکھا ہے۔ اب اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ، اور اس سبحان اللہ جو ہے اس کو بھی فی الحال ہم لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور اب ہمارے پاس جو ہے یہ سارے جو اعراب ہیں ان کو ہم نے مرج کرنا ہے۔ ان سب کو ہم مرج کر لیں گے۔ یہ تھوڑا جو ہے نا وہ بڑا اعراب وغیرہ توجہ دھیان سے دینے والا کام ہے، اور دوسرا یہ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ لے گا، یعنی آپ کو ون بائی ون سارے جو آرائشی اعراب ہیں وہ بھی اور دوسرے اعراب بھی جو ہے وہ کرنے پڑیں گے اریز، اور پھر جو ہے وہ آپ لوگ کوئی ایک اعراب جو ہے وہ لے سکیں گے۔
یہ دیکھیں اب یہ ہمارا دیکھیں سانپ کا جو ہے مرج ہو گیا ہے. اب ہم اس کا کوئی کلر دیں گے. فرسٹ ہم نے یہ کلر دے لیا. یہ بیک گراؤنڈ کلر میں نے اس لیے رکھا تھا یلو کہ اس پہ ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیں صحیح طرح سے نظر آئے. اب ہم نے جس شیپ میں بھی جس پوزیشن پہ بھی اس کو رکھنا ہے ہم نے اس کو اچھے سے سیٹ کر کے اس کو لاک کر دینا ہے. یہاں سے ہم اس کو سینٹر میں کر لیتے ہیں. یہ ہم نے کر دیا سینٹر میں اور اب ہم نے اس کو لاک کر دیا. اب ہمارا جو نیکسٹ کام ہے وہ ڈرا ٹول کا ہے. یہاں پہ شیپس کے اندر امپورٹ کے بعد ہمیں ڈرا کے آپشن مل جاتی ہے. ڈرا کے آپشن پہ جب ہم لوگ آئیں گے تو سب سے پہلے تو ہم ڈرا کرنے کے لیے کلر جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. تو بالفرض ہم لوگ جو ہے وائٹ کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس پین سائز جو ہے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے تو یہ ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈرا. یہ پین سائز اگر ہم بڑا رکھیں گے تو پھر ہمارا جو ہے وہ باہر جانے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ نے جب ایسی جگہ پہ آنا ہے جہاں سے باہر جانے کا اندیشہ ہو تو پین کا سائز جو ہے وہ تھوڑا کام کر لینا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ڈرا کرنا ہے. اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ باہر جا رہا ہے یہاں سے تو آپ نے اس کو انڈو کر لینا ہے. اسی طرح اس کو ہم ڈرا کر لیں گے. یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈرا کر لیا تو آپ نے یہاں پہ یہ پریشانی ہونا کہ آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ اوپر چلا گیا. جب ہم اس کو اوکے کریں گے تو پھر ہم یہاں پہ نیچے جو ہے وہ ہمیں آپشن مل جاتی ہے ٹو بیک کی. تو ہم نے اس کو اس طرح سے ٹو بیک کر دیا ہے. اب اوپر ہم کوئی دوسرا کلر جو ہے وہ جب ڈرا کرنا چاہیں گے تو اسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ اس کو لاک کر دیں گے اور ہم لوگ دوبارہ ڈرا پہ چلے جائیں گے. ڈرا پہ جا کے ہم کوئی اور لائٹ سا کلر جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر اسی طرح سے اس کو ہم لوگ ڈرا کریں گے. وہ کلر رکھنا ہے جو آپ کے ٹیکسٹ کے ساتھ اچھا لگے. فی الحال ہم اسکرین کو رکھ لیتے ہیں. اسی طرح ہم لوگ اس کا سائز بڑا کر لیتے ہیں اور ہم لوگ اوپر والے حصے میں اس کو ڈرا کر لیتے ہیں. جب ہم لوگوں نے ٹیکسٹ پہ آنا ہے تو پھر ہم نے اس کا سائز چھوٹا کر کے صفائی سے کرنا ہے. دیکھیے ہم نے اوپر والا حصہ جو ہے وہ بھی ڈرا کر لیا. اس کو بھی ٹو بیک کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ہے وہ سیٹ ہو گیا. یہاں پہ ہمارا تھوڑا سا ابھی ہے فرق آ رہا ہے. اس کو آپ برل دھیان سے جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ پکسل میں ہر چیز جو ہے وہ لاک کرتے جانا ہے.